رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت بڑا انتظام فرمایا ہے، اتنا عظیم انتظام فرمایا ہے، اس پر ایسی حجت قائم کی ہے کہ کل وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے اندر فطرت کے اندر یہ بات پوری طرح بسائی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف اس کو سکھایا ہے، اس میں بسایا ہے اس بات کو کہ الست بربکم، تو اس انسان کے اندر ایسا یہ رچ بس گیا تھا، اس کی فطرت میں ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کہ میرا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایسا رچ بس کیا کہ جب اسے پوچھا کیا تو ایک نے بھی شخص نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اب کس قدر بڑا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایسے اس کے اندر بسایا، ایسے اس کے اندر وہ گویا ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر چپک دیا، کس کی رگ رگ کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دماغ دیا ہے، ایسا عقل، ایسا دل دیا ہے کہ وہ نتائج حاصل کرتا ہے۔ کوئی جانور دوسری جانور کا علاج نہیں کر سکتا، یہ انسان ہی ہے کہ تمام جانوروں کا علاج کرتا ہے۔ جن بڑا مخلوق ہے، نظر نہیں آتا، اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، اس ساتھ اس کو دوسریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ بلاتے ہیں، ڈرو مت اس سے، تم پر کچھ نہیں کر سکے۔ میری ساتھی کو تکلیف پہنچائے گی، میں اس کے لیے آزار کروں گا، اس آزار سے بچے گا نہیں، غم مت کرو۔ لیکن کہتا ہوں کہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، دیو کو پکڑ لیتے ہیں۔ سلمان حسن دیو کو مسخر کر دیا تھا، دیو کو، وہ ایسا دیو بھی نہیں کہ وہ کیا معمولی دیو ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں یمن سے، سنغا سے، یمن سے وہاں سے وہ اپنی شام میں وغیرہ میں وہاں تلک کیا وہ اس پہ آپ مجلس سے اٹھے گی نہیں اٹھو گے، نہیں اٹھ سکو گے، عفریت من الجن، حدیث قرآن مجید میں ہے، میں اس تخت کو حاضر کروں گا۔ لیکن اس سے بھی سلیمان صاحب نے کہا کہ مجھے تکڑا چاہیے، ایسا کرو کہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، دیکھیے مدد تو کسی کے ساتھ ہوتی ہے، مدد تو کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو نوازا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سی حوصلہ کرو، کیا کرو؟ حوصلہ کرو، آپ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے گا۔ برکت تو کہتے ہیں اس کو، تھوڑے سے وقت میں انسان بہت زیادہ کام کر لے، تھوڑے سے وقت میں دنیا کو ہلا دے۔ تو پوچھ بھی جنم مرا، تو یہ آپ دیکھتے ہیں ایک بار ایک ملک کے اندر چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اس میں اس کو ایسی بات بتاتا ہوں، اس کے کتنا عقل مند ہے یہ انسان، اور اپنی اس عقل کو اس مٹی پر برباد کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔
یہ جو بڑے بڑے وہ سائنسدان ہوتے ہیں کام عقل، اس لحاظ سے تو عقل مند ہے کہ سائنسدان ہے، لیکن اس لوہے سے تو وہ بنا دیتا ہے جہاز، آسمان میں اڑاتا ہے، خود نہیں اڑتا روحانی طور پر یہ خود بھی اڑ سکتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ تو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ایک اس کے اندر چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے، بالکل بڑے بڑے چوہے تھے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، کڑوکے میں پکڑ لو پھر دوبارہ پھر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے زہر رکھ دو تو پھر وہ پھر ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس کو نسل کو تباہ کرنا چاہیے۔ ابھی ایک عقل مند نے سوچا کہ ترکول نہیں، ترکول، اب ترکول جانتے ہو، یہ جو روڈوں پر ڈالا جاتا ہے، اب سمجھ گئے تو آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ رک لوک، بہت بڑا مشکل نہ اردو میں ترکول کہتے اس کو۔ تو ترکول کی جیسی چیز تھی، تو اس نے کہا کہ اس کی پیپوں کے اندر وہ لگایا جائے۔ اب اس کو چوہے کی نفسیات معلوم ہے کہ جب دو طرف سوراخ ہو اس میں گھس جاتا ہے، ایک طرف میں نہیں گھستا، آپ وہاں سے بند کر دو، یہاں سے چوہا اندر نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تو منافق ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا راستہ چاہیے کہ جہاں سے نکل جاؤ داخل ہو جاؤ، دوسری طرف نکل بھی جاؤ، اگر کفار آئے تو اسلام کی طرف ہو جاؤ، اگر اسلام مسلمان آئے تو کس نکل جاؤ، تو کفر کی طرف نکل جاؤ، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ نفق اس سوراخ کو کہتے ہیں کہ جس طرح دو طرف کا سوراخ ہو۔ یہ دراصل ایک وہ ہوتی ہے جنگلی چوہا جو ہوتا ہے، وہ ایک سوراخ وہ بند کرتا ہے، بند نہیں کرتا، اوپر سے ایسی چیزیں رکھتے ہیں، وہ خاک کا پردہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے بند ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، دوسرا سوراخ کا کھلا رہتا ہے، جب کوئی اس کو پیچھے کرتا ہے تو اس سوراخ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو کیا نفق کہتے ہیں، کیا نفقہ، کہ وہ جنگلی چوہے کا ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے انہوں نے سوچی کہ اس پیپ کے اندر اس کے لیے وہ دوائی ڈالی جائے کہ جب یہ کھائے جائیں گے تو یہ اس کی وہ بچے نہیں پیدا کر سکیں گے، جس آج کل پوری وغیرہ کی جو کی ترتیبات ہے۔ یہ WHO نہیں ہے، اس سے ڈرو، یہ تمہاری جانوں کی بھی دشمن ہے، تمہاری مالوں کی بھی دشمن ہے، تمہاری عزتوں کی بھی دشمن ہے۔ یہ جو بل گیٹ وغیرہ جو سارے یہودی لابی اور جس کے پیچھے چلنے والے، تو اس نے اس نسل کے خاتمے کے لیے کیا کہ نسل ہی ختم کیا جائے، تو اس نے پیپ کے اندر ڈال دیا۔ اور جو چوہے چند زندے تھے وہ بوڑھے ہو گئے، مر گئے، باقی کیا آتی، اس کی نسل آگے نہیں چلتی تھی۔ اتنا عقل مند ہے انسان، بہت عقل مند ہے، لیکن اپنی عقل کو تباہ کرتا ہے۔ ان مٹی پر، اس منصب پر، اب کیا منصب ہوگا؟ آپ ایک آدمی چیف بن جائے، ایک آدمی، پھر کتنے عمر ہوگی تم ہوگی؟ 4-5 سال ہوں گی، پھر کیا ہوا آپ مجھے بتائیں۔ یہ وزیر اعظم تھے، 5 سال کے وزیر اعظم بن گئے تو کیا ہو گیا؟ میں نہیں کہتا کہ تم چیف مت بنو، تم وزیر اعظم مت بنو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنے دل کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی عقل کو ان چیزوں پر اتنا نہ لگائیں کہ تمہارا مبلغ علم، تمہاری زندگی کی کل سرمایہ یہ ہو کہ میں دنیا میں یہ چیز کماؤں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کتنے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام عقل دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وجدان بھی دیا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ضمیر پہلے آپ دیکھیں، جب کوئی آپ غلطی کرتے ہیں پہلے تو آپ اس غلطی کر کے تو آپ انتہائی سخت پشیمان ہوں گے،
ایسی پشیمان ہوں گی کہ آپ کو وہ کس کیا، وہ آپ کو اس وقت آپ کی ضمیر بہت کیا تھی، وہ تمہارے اندر جو وجدان تھا، ضمیر تھی، وہ اتنی زبردست تھی کہ اسے مت کرو، کیوں کرتے ہو، ایسے تم کو ڈانٹا، پھر دوبارہ کرو، پھر بھی ڈانٹے گا، پھر بھی ڈانٹے گا، پھر رفتہ رفتہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پہلی بار کوئی غلطی کریں، معمولی کریں، اس بہت زیادہ اس کو مجھے یاد پڑتا ہے پہلی ریڈیو آیا تھا، ریڈیو، اس میں گانے بھی سنائے جاتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے علاقے میں ایک آدمی ریڈیو لایا تھا، تو کہتے کہ وہ باتیں کرتا ہے، اور وہ اتنے چپ کے وہ کرتا تھا، بڑا ڈول سا تھا، تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے کہ وہ یہ باتیں کہاں سے ہو رہی ہے اور وہ اس طرح چھپاتے تھے کہ جس طرح آدمی لیٹرین میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، سن نہ لے، سمجھ نہ لے کہ یہ ریڈیو میں اس کے کیا ہے، وہ اس میں باتیں سنائی جاتی ہے، پھر گانے بھی ہوتے تھے اس میں۔ تو اب یہ پھر رفتہ رفتہ پھر یہ عادت ہو گئی کہ اب ریڈیو پھر اب کیا اس میں آ گیا، جس طرح بندوق ڈالتے ہیں، پہلے زمانے میں بندوق ڈالتے تھے، اب کیا ریڈیو گلے میں آ گیا۔ تو انسان رفتہ رفتہ پہلے اس کو ٹوکتا ہے، ضمیر اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ کام نہ کرے، یہ کام نہ کرے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ضمیر کیا ہو جاتا ہے، اس طرح کند ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جس آدمی کو آنکھیں نکالی جائے تو کیا کرے گا بیچارہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات آپ کے اندر فرمایا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى، لوگوں کے سامنے کہے کہ میں ایسا زمین کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے تو زخم نہیں بچیا، تمہیں جھوٹ بولتے ہو، آپ جھوٹ بولے گا وہ ٹھوکے گا، لیکن پھر بالآخر وہ بیچارہ یہ انسان ہے، مضبوط ہے، یہ شیطان غالب آتا ہے، یہ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے۔ پھر اتنی نشانیاں اس آسمان و زمین میں توحید کے اور اس بات کی کہ ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے، دیکھو تم بھی نفع پہنچاؤ۔ شاد کی مکھی ہے، پھول پر بیٹھتی ہے، پھول کو نقصان پہنچاتی ہے، میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، نہیں پہنچاتی، لیکن وہ آپ کو شاد تیار کرتی ہے۔ جب شاد تیار کرتی ہے تو کس کے حوالے کرتی ہے؟ تمہارے حوالے ہو جاتی ہے۔ سورج روشنی دیتی ہے، گرمی دیتے ہیں زمین والوں کو، زمین والے زمین کیا کرتی ہے، وہ پھل پھول آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اس میں توحید کی نشانیاں ہیں، اب اس موقع نہیں ہے اس وقت میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، اس کے ایک ایک چیز کے اندر توحید کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی عدل کی نشانی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قائم بالقسط کی نشانی، قائم بالقسط، اور ہر چیز دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ انسان کیا کہتے ہیں، مجھے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی موری، وہ بھی میرا، اس لیے لڑائیاں کرتے ہیں، کتے ہیں سارے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ دیکھو وہاں یہ وہی چیزوں سے بتایا کہ دیکھو پہاڑوں کو دیکھو، اس کو ہمارے ذہن کو، اگر ہمارے ذہن دنیا پر مائل ہے تو کہاں کرتے ہیں، اس کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، اور ہم کو رب کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی شرک میں مبتلا ہیں، کہیں ہم دوسروں کی حقوق تلفی میں مبتلا ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حق تلفی مت کرو، ناپ تو پورا کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ بتا دیتے ہیں ہمیں۔ اب اتنی ہدایت کے اسباب کے باوجود انسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
وہ اپنی وہ پہ نہیں آتا، اپنی لین پر نہیں آتا. پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں اس کی تاریخ کو واقعات سے بھر دیا ہے. ہر قوم دوسری قوم کے پیچھے آتی ہے. نوح علیہ السلام قوم غرق ہو گئی، اس سے جو مسلمان بچ گئے اس سے ایک اور قوم بن گئی. اب اس قوم نے جو اس کی اولاد پیدا ہو گئی، انہوں نے پہلوں سے سبق نہیں لیا کہ ہمارے آبا و اجداد جس کی وجہ سے وہ جو بچ گئے تھے عذاب سے اور باقی عذاب میں ڈوب گئے تھے، وہ کیوں ڈوب گئے تھے؟ اس سبق نہیں لیا. دوسری قوم پیدا ہو گئی، عاد پیدا ہو گئی. انہوں نے پھر وہی کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی. یعنی وہ جو جانشین ہو گئے پیروں کا، انہیں سبق نہیں پڑا. یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری جو سیاستدان ہے خدا خدا ٹول تبھی مرکھی چکمے کی بد دی. ایک بادشاہ نیچے اترتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زوال وزیر کیا کہ سود کا کیا ہے، سودخور ہے. کیا ہے یہ؟ سودخور ہے. IMF کا شہدائی ہے، اور یہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. دوسرا جب آتا ہے اس سبق نہیں لیتا کہ جب اس جگہ پر میں بیٹھ گیا تو میں تھوڑا اچھی کام کروں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے برے کام کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ قومیں، یہ اب دیکھیں، میں نے ایک بار وہ ہمارا چیف جا رہا تھا، کیا نہیں تھا کیا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، پاکستان اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے کیوں کہتے ہو؟ پہلے کیوں نہیں کہتا؟ جو جب وہ کرتوس بن جائے ڈس کے کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کیا ہوتا ہے، بارود نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس وہ پھر وہ ترجمے کی وہ کیا قرآن مجید کھولتے ہیں کہ میں تم کو ترجمہ پڑھاتا ہوں. تو رکھ کے پھر دنیا خراب کر دی، اب لوگ دین بھی خراب کرتے ہو. یہی حال سیاستدانوں کا ہے، یہی ڈاکٹروں کا ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ پچھلوں سے سبق نہیں لیتے، پہلوں سے کہ وہ سبق لیتے. کہ ذوالقرنین بھی ایک واقعہ ہے تمہارے سامنے ہے، آج بھی اس کا نام ہے. فرعون بھی ایک آدمی ہے، اس کا آج بھی کیا وہ لوگ گالی، فرعون گالی ہے. ابو جہل بھی ایک انسان تھا، سردار تھا، وہ بھی گالی. وہ چلے گئے، اس کے پیچھے اس کی اولاد آ گئی. وہ نیک تھے، صالح تھے، لیکن بعد میں کیا ہوئی؟ ابو جہل سارے بن گئے. یہ ساری دلائل ہے، سمجھ آئی بات؟ کائناتی دلائل، وجدانی دلائل، فطری دلائل. انبیاء علیہ السلام آئے، معجزات کے ساتھ آئے، انہوں نے دلائل پیش کی، پھر عقلی دلائل دی، پھر نقلی دلائل دی، ہر طرف سے سمجھاتے ہیں. لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اس کے دل اندھے ہیں، یہ دیکھتے نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، پھر وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو باقی رکھتے ہیں، باقی کو چلے جاؤ، ختم ہو جائے. لیکن لوگ آج سوچتے نہیں ہیں. لیکن اب الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے بعد، واسط کے بعد بہت لوگ سوچنے لگے. اگر کہیں ایک جگہ علاقے والے نہیں سوچتے، دوسری علاقے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اگر دوسروں کو نہیں ہوتے تو دوسروں کو نہیں آتے. آپ کو معلوم ہے جب اہل مدینہ نے اس علم کی، دین علم کی وہ نہیں کی، قدر نہیں کی، تو آپ نے کہاں منتقل کر دیا؟ بغداد، کوفہ میں. ان لوگ قدردان تھے. دین نہیں مٹے گا، اب یاد رکھیں قطعاً. تم مٹو گے، تمہاری نسلیں مٹے گی جو اس کی وہ دین کو مٹانا چاہیں گے. دین نہیں مٹے گا. اس کے بعد سے بالکل اہل دین بے غم ہو جائیں، اپنی دین کے کام میں خوب لگ جائیں. مٹیں گے یہ لوگ. عراق وغیرہ دبدبا تھا وہاں. یہ آپ جو نام سنتے ہیں، بڑی بڑی
بخاری بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا یہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہاں جاتے تھے، وہاں علم حاصل کرتے تھے. وہ ایک موقع وقت تھا. پھر انہوں نے کہا کیا کہ گویا تو ہم تمہاری تو کیا کس میں نقصان آ گیا، گویا ہم تو ترقی سے روک گئے. کس سے روک گئے؟ گویا ترقی سے روک گئے. تو انہوں نے اپنی نصابوں میں پہلے اسکول کو ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ اسکول کو. پھر اس کے لیے دلائل پیش کی کہ دیکھو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. ایک ایک ڈاکٹر، ایک کیا ہے، ایک عالم، اس کو سائنسدان بھی ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر کو کیا ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہوگا کہ اصل چیز رہی نہیں. کیا رہ گیا؟ وہ مرغوبہ رہ گیا. کیونکہ جب انسان دنیا میں ایک بار گھس جائے پھر اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہی میں گھس جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اب ہم سے مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ سب کے سب تم علم حاصل کرو، لیکن یہ مطالبہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہ دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں کو سمجھائیں، اور دوسروں کو سمجھائیں لوگوں کو مٹا رہے ہیں. کون کہتے ہیں کہ آپ جہاز بھی بناؤ؟ ہمارے بعض علماء نے مجھے بتایا کہ بس بڑی لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی مذاکرہ تھا. اس نے کہا کہ تم لوگ نے ڈاکٹر نہیں بنایا، یہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ کام تو ہم نے تمہیں سونپ دیا تھا کہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تم تو وہ بنا نہیں تھا سکتے، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہو. ہم سے جو مطالبہ ہم تو پورا کر رہے ہیں. ہمارے علماء، ہماری جو ہم سے پڑھے ہیں وہ لکھے ہیں، وہ امریکہ میں پڑھاتے ہیں، وہ افریقہ میں پڑھاتے ہیں، وہ انڈونیشیا میں پڑھاتے ہیں، وہ فلان جگہ پڑھاتے ہیں. تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری یونیورسٹی جو فارغ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے کون سی چیز تیار کی؟ ابھی تک تم کچھ تیار نہیں کر سکے. جہاز تم نے نہیں بنایا. جھوٹ بولتے ہو کہ پرانے پرزے ادھر ادھر کرتے ہو. جو کام تمہارے سپرد تھا وہ بھی ہم سے لینا چاہتے ہو. زبردست جواب دیا ہوں. ہمارا جو کام تھا مجھے بتائیں ہم نے اس میں کون سی کوتاہی کی؟ تو یہ انہوں نے قدر نہیں کی اہل عراق نے. تو اللہ تعالیٰ نے بخار اور سمرقند کو بنا دیا. سمرقند اور بخارا نے ایک وقت کے بعد یہ بہت بڑی دینی مراکز تھے، علمی مراکز تھے. اب انہوں نے جب اس کو، یہ ترمذی کون ہے؟ یہ اسی علاقے کا ہے. بخاری، امام بخاری کون ہے؟ ابو داؤد سجستانی کون ہے؟ یہ سارے کے امام یہاں. پھر انہوں نے قدر کی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے لیے ہندوستان کو چن لیا. تقسیم کی بات پھر یہاں بھی علماء رہے، وہاں بھی علماء رہے. ابھی وہاں دیوبند کا مدرسہ ہے، یہاں بھی دارالعلوم کراچی ہے وغیرہ، ہمارے کیا ہے وہ بنگوری ٹاؤن ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دین نہیں مٹے گا، تم مٹو گے. اب دیکھو آج سمرقند و بخارا کس مقام پر کھڑے ہیں. عراق کا کہاں کھڑا ہے؟ عراق کے اندر جب مدارس تھے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے تھے. جب اس کے اندر خانقاہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے تھے. پھر سمرقند و بخارا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا جب تک اس کے اندر یہ اللہ والے بیٹھے تھے. جب وہ سے فارغ ہو گئے، وہ نکل گئے، تو یہ بھی نکل گئے. اب یہ پاکستان کے اندر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مدارس دیے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو خانقاہیں دی ہیں. اب ان کی پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی اپنے اللہ تعالیٰ اس کو فارغ نہ کر دے، جب بھی آپس میں لڑائی سے فارغ ہو جاتے تو پھر مدارس پر اٹیک کرتے. کہ اللہ تعالیٰ اس لیے الجھائے ہیں. یا تو یہ دین کو یورپ منتقل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ قدرے ہیں، یہ بغیرت لوگ یورپ کے پیچھے جاتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یا اس پاکستان کے اندر کوئی نئی پود کو اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے ہیں. ڈم نہیں، وہ ڈول والے نہیں، رقص کرنے والے نہیں، کوئی نئی پود اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا پر چھا جائے. ہندوستان کے اندر باہر ممالک کے وہ آ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وہاں. پاکستان کے اندر
اس کی چیلوں کو تو اجازت کچھ تو ہوتی ہے، باقی کیا ہوتا ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کیا وہاں آ جائے. تو میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی ایسی حکومتیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے لوگوں سے بھی سبق نہیں حاصل کرتے. میں یہ بات بتا رہا تھا. ہمیشہ قومیں یہی آواز جب زوال آتے ہیں تو پہلے قوموں سے نہیں وہ سبق نہیں لیتا کہ ان کا زوال کیوں آیا، وہ کیوں زوال پذیر ہو گئے، اسی نہیں سبق لیتا. وہ کہتے ہیں نئی دنیا نئی دنیا. نئی دنیا کیا ہوتے ہیں کہ پوری طرح بسیدہ ہو جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل جلالہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. اس میں کنڈرات ہے پرانے زمانے کے، دنیا کی چیزیں ہیں، آسمان زمین ہے، شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. لیکن اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو سمجھ اس سے وہ سبق نہیں حاصل کر لیتے. دراصل کیا ہے، یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس میں اکثریت ایمان ان کے دل نبینا ہوتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ. اور ان میں سے اکثر ایسی بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں الا هم مشرکون. مگر وہ شرک کرتے ہیں، ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، نام نہاد کے مسلمان ہوتے ہیں. آج کل یہی حال ہے. نہیں یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس وقت بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، وہ کہتے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ماننے کے باوجود کیا تھے، دل کے اندھے تھے، سبق نہیں لیتے تھے کہ ہمارے بڑوں کو کیوں عروج ملا اور اس کے مقابل میں کیوں لوگ زوال پذیر ہو گئے، صحابہ کرام نے کیوں عروج پایا، اس کے مقابل میں کیوں وہ کفار اس کی محکوم اور غلام بن گئے. ہم نے یہ سبق نہیں لیا. ہم شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، یہ پہلو کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک ہوتے ہیں زبان سے. ہمیشہ وہ لوگ جو لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہندو مذہبی لوگ تھے کہیں کسی وقت، لیکن اس کے باوجود وہ کیا تھے، کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، وہ مختلف بدعات میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس کی دراصل ان کی آنکھ کی اندھی ہوتی ہے، دل کی آنکھیں اس کی اندھی ہو جاتی ہیں. وما يستوي الأعمى والبصير. اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہے. اندھا جو آنکھوں کا جو اندھا ہوتا ہے کہیں وہاں گر جاتا ہے، کبھی کھڈے میں گرتا ہے. دل کا اندھا کبھی امریکہ کے کھڈے میں گر جاتا ہے، کبھی روس کی کھڈے میں گرتا ہے، اور کبھی کفر کی کھڈے میں گرتا ہے، کبھی IMF کی گلی میں گرتا ہے. اس کو بڑی خوشی کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اس پہ رقص کرتے ہیں کہ ہمیں IMF نے ہم نے سود پر قرضہ دے دیا. واہ خدا تبوک سار نبی خبر. اور ہمارے یہ جو لوگ وہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں کہتے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھا عمل نہیں کرتے. آج باتیں ایسی کرتے ہیں کہ اسے پیغمبر کرتے ہیں، لیکن عمل ایسی کرتے ہیں جس طرح ہندو نہیں کر سکتا. ہندو پر تاڑیاں بجاتے ہیں لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. جب یہ اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس پوری کائنات کی دلائل، اپنی ضمیر کی ہدایت، اپنی وجدان کی ہدایت اور فطرت کی ہدایت، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی کیونکہ دل اندھا ہے. دل اندھا ہے، کھڈوں میں گرتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں من کان فی ھذہ الاعمى، جو اس دنیا میں اندھی پنت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے دلوں کو نہیں سنوارتا،
فهو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا، وہ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟